بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقال ومحللیۃ الزوج الثانی بحیث العسیلۃ لا بقولہ حتی تنکح زوجا غیرہ۔ نور الانوار اور سبق صفحہ نمبر میرے پاس ہے 33 اور شروع کر رہے ہیں یہاں سے۔ ہم پیچھے چونکہ گزرا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کے 2 حکم تھے، تو ان میں سے انہوں نے 7 تفریعات پیچھے لائی تھیں۔ 7 تفریعات کا ایک انہوں نے کہا تھا، اور 7 تفریعات میں سے 4 پیچھے گزر چکی ہیں، 3 آگے آ رہی ہیں، 3 آگے آ رہی ہیں۔ ان 7 میں سے پہلی 3 جو پیچھے 4 تفریعات لائی ہیں، ان میں سے پہلی 3 تفریعات جو تھیں وہ خاص کے حکم ثانی پر تھیں، کہ وہ بیان تفسیر کا احتمال خاص نہیں رکھتا، اس پر 3 تفریعات تھیں۔ ایک تفریع جو چوتھی آئی تھی پیچھے، وہ خاص کے حکم اول پر آئی تھی کہ ان یتناول المخصوص قطعا، قطعی طور پر اپنے مخصوص کو مدلول کو کیا ہوتا ہے، شامل خاص۔ اب آگے مزید جو 3 تفریعات رہتی ہیں، اور وہ بھی 3 تفریعات کس پر ہیں، خاص کے حکم اول پر ہی ہیں، اس کو لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لانے سے پہلے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے 2 اعتراض آ رہے ہیں، ہم ان کو نمٹا لیں، اس کے بعد پھر ان کو لاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر انہوں نے فقال یہاں سے اس کو شروع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا شوہر ہے، اس کا محلل ہونا، محللیت، اس کا محلل ہونا بحدیث العسیلہ، یہ حدیث عسیلہ سے ہم ثابت کرتے ہیں، لا بقولہ حتی تنکح زوجا غیرہ، نہ کہ کس سے، حتی تنکح زوجا غیرہ سے۔ وہ جواب، اب میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں، ترجمے کے اندر ہی آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے، اسی میں ہم فٹ کر لیں گے۔ وہو جواب، اور وہ جواب بنتا ہے سوال مقدر، ایک سوال مقدر کا، یرد علینا من جانب شافعی، جو کس کی طرف سے وارد ہو رہا ہے ہم پر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہم پر وارد ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم جو پڑھ کے آئے ہیں اسی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ تقریر و سوالی، اور سوال کی جو تقریر ہے، لابد فیہ من تمہید مقدمۃ، ضروری ہے کہ اس میں ایک مقدمہ کی تمہید باندھی جائے پہلے۔ وہیا، اور وہ صورت یہ بنے گی، ان الزوجہ کہ شوہر ان طلق امرأتہ ثلاثا، ترجمہ آپ کرتے جائیں، شوہر اگر طلاق دے دے امرأتہ ثلاثا، 3 طلاقیں، کتنی طلاقیں، 3 کا لفظ یاد رکھیں، ونکحت زوجا آخر، اور یہ جا کے دوسرے سے کیا کر لے، نکاح، ثم طلقها الزوج الثانی، پھر دوسرا شوہر اس کو کیا دے دے، طلاق، وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلِ يَمْلِكُ، جی دوسرا پہلا نکاح کر لیں، يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ مَرَّةً أُخْرَى 3 تطلیقات مستقلة بالاتفاق۔ جی تو پہلا زوج، پہلا شوہر جب دوبارہ نکاح کرے گا تو وہ نئے سرے سے کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا، بالاتفاق۔ اس میں ہم بھی یہ کہتے ہیں، امام شافعی بھی، کیوں 3 ہی تو تھی، ختم ہو گیا معاملہ۔ وَإِن طَلَّقَ امرأۃ، یہ صورت نمبر 1 ہو گئی جی، اب صورت نمبر 2 شروع ہو رہی ہے۔ وَإِن طَلَّقَ امرأته ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين، اگر اس نے 3 سے کم دی ہیں طلاقیں، ما دون الثلاث کا مطلب 3 سے کم، کتنی دی ہیں، من واحدة 1 أو اثنتين یا 2، وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخر، دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، ثم طلقها الزوج الثانی، دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، ونکحها الزوج الاول، اب یہاں سے اختلاف بنے گا۔ فعند محمد والشافعی رحمہم اللہ، ان دونوں کے ہاں کیا ہے، یملک الزوج الاول حینئذ ما بقی من الاثنین او واحد، مالک ہوگا زوج اس کا جو بچ گئے ہیں، کس سے، 2 سے یا 1 سے، یعنی پہلے 2 دی ہیں تو اب 1 کا مالک، اگر پہلے اب 2 کا مالک۔ وعند ابی حنیفہ، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 2 کا مطلب صورت نمبر 2 تو پیچھے گزر گئی نا، صورت نمبر 2 کے اندر قول نمبر 2، قول نمبر 1 تھا فعند محمد و شافعی، قول نمبر 2 ہے وعند ابی حنیفہ۔
وبیوسف یملک الزوج الاول ان یطلقها ثلاثا، مالک بنتا ہے زوج پہلا زوج اس کے بعد کا کہ وہ طلاق دے اس کو آئندہ تین کے مالک بنے. وَيَكُونُ مَا مَضَى مِنَ الطَّلَقَةِ وَالطَّلَقَتَيْنِ حَدْرًا، اور جو پیچھے ما مضا اور ہو جائے گا ما مضا جو پیچھے گزر چکا ہے، ماضی بن چکا ہے، من الطلقۃ ایک طلاق، والطلقتین یا دو طلاقیں، حدرن رائے گان، فالتو چلی جائیں گی، حدرن رائے گان. لأن الزوج الثانی، وجہ یہ ہے کہ دوسرا جو شوہر ہوتا ہے یکون محللا ایاہا للزوج الاول بحل جدید، دوسرا جو شوہر ہوتا ہے پہلے شوہر کے لیے حل جدید بن کر آتا ہے، محلل بنتا ہے اس کے لیے حل جدید کے ساتھ. وینہدم ما مضى من الطلقۃ والطلقتین والطلقات، اور منہدم ہو جاتے ہیں، منہدم کا مطلب ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بنیاد سے ہی اکھڑ جاتے ہیں. کیا ما مضا جو پیچھے ماضی بن چکا ہے، گزر چکا ہے، من الطلقۃ ایک طلاق ہو، پھر بھی دو ہوں، پھر بھی تین ہوں، پھر بھی کوئی فرق نہیں کیا جائے. امید آپ نفس مسئلہ کو سمجھ گئے ہوں گے. فاعترض علیہ شافعی، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. اعتراض کو ذرا سمجھیں. اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں امام شافعی، امام محمد، وہ فرماتے ہیں حتیٰ تنکیہ میں حتیٰ غایت اور انتہا کے لیے آتا ہے، غایت اور انتہا نہایت کے لیے آتا ہے. گویا یہ نکاح ثانی وغیرہ جو ہوا ہے اس سے وہ جو 3 طلاقوں کی حرمت غلیظہ آئی تھی، وہ 3 طلاقوں کی حرمت غلیظہ انتہا کو پہنچے گی. حتیٰ تنکیہ کا مطلب ہے 3 طلاقوں کی صورت میں جو حرمت غلیظہ آئی تھی جس کی وجہ سے دوسرا نکاح کی ضرورت پیش آئی، وہ حرمت غلیظہ حتیٰ سے ختم ہو جائے گی. حتیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ غایت اور انتہا. غایت و انتہا یہاں پر کیا بنے گا؟ وہ 3 طلاقوں والی حرمت کا اٹھ جانا. اس پر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن 3 طلاقوں کے علاوہ حرمت غلیظہ آئی نہیں ہے، تو حتیٰ اب جب نہیں آئی، اب آپ حل جدید ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے شوہر کو محلل کی حیثیت دے کر حل جدید کا ایک اضافی رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اضافی سلسلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ حتیٰ کا جو مقتضا اور موجب ہے اس کو یہ باطل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ گویا انتہا اور اس کے لیے نہیں آ سکتا، اس کے بعد بھی آگے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہاں پر حل جدید کے طور پر ثابت ہو رہی ہے. تو یہ حتیٰ کے موجب اور مقتضا کو فوت کرنے والی اور ختم کرنے والی، باطل کرنے والی بات ہو جاتی ہے. یہ امام شافعی کی طرف سے کیا آ گیا؟ اعتراض. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مغیّہ جس میں پایا جا رہا ہے، مغیّہ کیا ہے؟ 3 طلاق. اس میں جب حل جدید ثابت نہیں ہے تو بطریق اولا جہاں مغیّہ نہیں پایا جا رہا، یعنی جہاں 3 طلاقیں نہیں ہیں، 1 یا 2 ہیں، وہاں بطریق اولا نہیں ہونا چاہیے. یہ بطریق اولا کا ایک استدلال انہوں نے بطریق الاولویت انہوں نے بھی کیا اور ایک جا کے ہم بھی کریں گے. اچھا اب دیکھیں. فاعترض علیہ شافعی، پس اعتراض کیا اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان المتمسک فی هذا الباب، کہ تمسک کرنے والا اس باب کے اندر ہوا قوله تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس حلال نہیں ہے اس کے لیے بعد اس کے، جب کب؟ کس کے بعد؟ 3 طلاقیں دینے کے بعد. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد اس آیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 3 طلاقیں 3 حیضوں 3 طہروں میں ہوں، 3 مہینوں میں ہوں، 3 سالوں میں ہوں، 3 مجلسوں میں ہوں. اس آیت کے اندر یہ بات موجود ہے؟ نہیں. تو غیر مقلد جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور اپنے مسئلے کے اوپر تو جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اس میں کہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا، 3 طلاقیں جب پوری ہو گئی ہیں تو اب حلال نہیں. اب وہ 3 طلاقیں کیسے پوری ہوئی ہیں؟ جیسے بھی ہوئی ہیں. یہ بھی آگے جا کے اس طرح ذکر کریں گے مطلقاً کے لفظ سے. اچھا اب یہاں پر ہے کہ وَكَلِمَةُ حَتَّى لَفْظٌ خَاصٌ، کلمہ حتیٰ جو ہے وہ لفظ خاص ہے. وضع لمعنى الغایت والنہایت، یہ معنی غایت اور نہایت کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ معنی غایت اور نہایت کے لیے وضع کیا گیا ہے. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے اضربک حتی جاء خالد، میں ماروں گا تجھ کو یہاں تک کہ خالد آئے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ خالد کے آنے پر مار خود بخود کیا ہو جائے گی؟ حتیٰ تنکیہ کے اوپر خود بخود جا کے حرمت غلیظہ کیا ہو جائے گی؟ ختم.
حل جدید آپ کے در سے لے کے آئے. تو ہم اس کا ایک جواب بھی دیتے ہیں کہ حتیٰ تن کی ہے پر اگر آپ کو بات کو ختم کرتے ہیں تو آپ وتی کیوں مراد لے رہے ہیں, وہ بھی تو آپ اضافہ کر رہے ہیں. حتیٰ تن کی ہے پر ختم ہو جانی چاہیے بات, نکاح کریں بس حلال ہو گئی, آپ یہ چھوڑ دیں پہلے کے لیے حلال ہو گئی. آپ کہتے ہیں نہیں ملاپ بھی ہوگا, تو آپ بھی تو یہاں کہتے ہیں ہم حدیث وسیلہ لیتے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی حدیث وسیلہ لیتے ہیں. اب آگے جا کے پٹری ایک ہوگی. اچھا آگے اس کو کہتے ہیں کہ فیفہم, پس سے یہ بات سمجھی گئی کہ ان نکاح زوج ثانی کے لیے, زوج ثانی کا جو نکاح ہے غایت, یہ انتہا بنتا ہے للحرمت الغلیظۃ, اس حرمت غلیظہ کے لیے انتہا بنتا ہے الثابتۃ بالطلقات الثلاث, جو 3 طلاقوں کے سے لازم آئی تھی. ولا تاثیر الغایت, اور نہیں اس میں کوئی تاثیر پائی جاتی اس غایت کے لیے فیما بعد ہوا, جو اس کے بعد آتی ہے, جو اس کے بعد آتی ہے. یعنی حل جدید کو آپ بعد میں جا کے الگ سے ثابت کرتے ہیں, وہ اس کے لیے یہ نہیں بنتی, ورنہ یہ حتیٰ کا موجب اور مقتضا کیا ہو جائے گا باطل. فلم یفہم, پس نہیں سمجھا گیا یہ سے بات کہ ان بعد النکاح, ہی کہ نکاح کے بعد بھی یحدث پیدا ہوتی ہے حل جدید للزوج الاولی, ایک حل جدید کس کے لیے, زوج اول کے لیے. ففی ھذا, پس اگر آپ اس سے مراد لیں گے ففی ھذا, پس اس کے اندر ابطال موجب الخاصی, خاص کے موجب کو فوت کرنا لازم آئے گا. الذی ہوا, وہ کیا ہے, ہوا حتیٰ, وہ حتیٰ خاص کون ہے جی, حتیٰ. فلما لم یکن الزوج ثانی, پس جب نہ تھا زوج ثانی محلل فیما وجد فیہ المغیّ, جس میں مغیّ پایا جاتا ہے, یعنی 3 طلاقیں, وہ طلقات الثلاث. تو لہذا ففیما لم یوجد المغیّ وهو ما دون ثلاث, بالطریق الاولا نہیں پایا جائے گا کس کے اندر, جو 3 سے کم میں ہو, یہ بالطریق اولویت ثابت ہے. اولا اللہ یکون محللا فلا یکون الزوج الثانی محللا ایاها للزوج الاول بحل جدید, یعنی جہاں مغیّ پایا جا رہا ہے 3 طلاقوں کی صورت میں, اس میں جب حل جدید نہیں آ رہا تو اس سے کم جہاں مغیّ نہیں پایا جا رہا وہاں بالطریق اولا حل جدید نہیں ہوگا. فیقول المصنف, یہاں سے حنفیوں کا جواب مصنف ملا جیون دے رہے ہیں. فی جوابہ من جانب ابی حنیفہ رحمہ اللہ, ان کون الزوج الثانی محللا ایاها للزوج الاول, بے شک زوج ثانی کا محلل ہونا زوج اول کے لیے, انما نثبتہ, بے شک ہم اس کو ثابت کرتے ہیں بحدیث العسیلہ, حدیث عسیلہ, جیسے آپ بھی پھنس کے کدھر آتے ہیں, حتیٰ تنکیہ سے آپ بھی ادھر ہی آتے ہیں. اگرچہ بعض حضرات نے ہمارے ہاں یہ کہا ہے کہ آیت سے بھی وتی ثابت ہوتی ہے, حتیٰ تنکیہ زوجن, تنکیہ نکاح یعنی کہ وہ زخمی کرنا, اور زوجن اس سے نکاح, ایک سے نکاح آ گیا زوجن سے, اور اس سے جمع آ گیا. لا بقولہ حتیٰ تنکیہ, نہ کہ حتیٰ تنکیہ سے, جیسے کہ کما زعمتم, آپ گمان کر بیٹھیں, و بیانہ, اس کا پوری وضاحت, ان امراتا, یہ کیا چیز ہے, ان حدیث عسیلہ کی وضاحت, ان امرات رفاعہ, کہ رفاع کی جو بیوی تھی, جات ان کو الی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فقالت, آپ علیہ السلام کی طرف آ کے کہنے لگی, ان رفاعہ طلقنی ثلاثا, مجھے 3 طلاقیں دی ہیں رفاع صاحب نے. فنکحت بعبد الرحمن بن زبیر, اور میں نے نکاح کیا اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فما وجدت الا کحدبۃ ثوبی, پس میں نہیں پاتی اس کو, اور اپنے کپڑے سے اشارہ کر کے کہا کپڑے کا جالر, جھانجر کیا تو نہیں, جالر, ہادا, اس کپڑے کی طرح. تعنی, مراد لی انہوں نے, وجدتہ عنینا, میں اس کو کیا پاتی ہوں, عنین, نامرد. فقال, آپ علیہ السلام نے فرمایا, اتریدین ان تعودی الی رفاع, آپ ارادہ کرتی ہو کہ آپ لوٹو اس رفاع کی طرف پھر. قالت, کہنے لگی, نعم, جی ہاں. فقال, فرمایا, حت لا, نہیں لوٹ سکتی, حتی تذوقی من عسیلتہ, یہاں تک کہ آپ چکھ لو اس کے شہد سے. یعنی دیکھیں اس طرح کے الفاظ کو ایک معزز پیرائی کے اندر لایا جا رہا ہے نا, شہد سے تعبیر کیے جا رہے ہیں. وَيَذُوقُ مِنْ عُسَيْلَتِهِ کی, اور وہ چکھ لے آپ کے. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دینی مسائل کو سمجھنا اگر تہذیب کے دائرے میں مہذب الفاظ سے ہو تو ایک عورت ایک مرد سے بھی مسئلہ پوچھ رہی ہے, بس الفاظ دیگر مسئلہ پوچھ رہی ہے. یعنی اس میں کچھ شرم حیا کی چیزیں ہم جو پڑھاتے ہیں اوپر, اپنے میں پڑھاتا ہوں تو بچیوں کو, تو بس اوقات وہ کتاب الحیض بھی گزرتا ہے اس میں سے, وہ دوسرے تیسرے وہ
غیبوبیت حشو شفیع وہ سارے گزرتے ہیں، لیکن گزرتے ہیں، ہم بھی گزرتے رہتے ہیں اس میں سے، ایسے تیزی سے ایک ترتیب سے ہوتا ہے. وہاں بھی سیپریٹ الفاظ اور معذب الفاظ غیر محسوس طریقے سے، اور بالکل الفاظ میں لہجے میں کوئی جنبش نہ ہو، آدمی بات کو بھی سمجھا بیٹھے اور نکلتا جائے، پتہ بھی محسوس بھی نہ ہو غیر محسوس طریقے سے، تو ٹھیک ہے. تو تانی وجہ تو فرمایا جی ہاں، تو اس میں فہاد الحدیث، پس یہ جو حدیث ہے رفع ہے، مسوق اس کو چلایا گیا لبیانی انہو یشترط، کہ اس کو چلایا گیا اس بیان کے لیے کہ شرط ہے وط زوج ثانی، دوسرے زوج کی وطی کرنا. ایضاً اسی طرح، اور یہ دلیل کس نے بنایا ہے؟ امام شافعی نے بھی بنایا ہے. ولا یکفی مجرد النکاح کما یفهم من ظاہر الآیہ، اور نہیں کافی ہوگا محض نکاح کر لینا جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، سمجھا گیا ہے کس سے؟ ظاہر آیت سے. وہذا الحدیث مشہور، اور یہ حدیث مشہور ہے، خبر روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے قرآن پر کیا آ رہی ہے؟ زیادتی. قبلہ الشافعی، امام شافعی نے اس کو قبول کیا ہے. ایضاً اسی طرح جس طرح ہم نے کیا انہوں نے بھی کہہ لیا. اجل اشتراط الوطء، انہوں نے بھی یہاں پر وطی کے شرط ہونے کے لیے اس کو قبول کیا ہے. وزیادت بمثلہ علی الکتاب جائز بالاتفاق، اور اس قسم کی جو زیادتی ہوتی ہے روایتوں کے ساتھ کتاب اللہ پر، جائز بالاتفاق کیا ہے؟ کیوں؟ حدیث مشہور ہے. وہذا الحدیث، اور یہ حدیث کما انہ یدل، نمبر 1 کما انہ یدل، جیسے کہ یہ دلالت کرتی ہے علی اشتراط الوطء بعبارت النص، وطی کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے دوسرے زوج کی، لیکن کس کے ساتھ؟ عبارت النص کے ساتھ. فقذا، نمبر 2، پس اسی طرح دلالت کرتی ہے یہ یدل علی محللیت الزوج الثانی باشارت النص، اشارت النص کے ذریعے سے زوج ثانی کے محلل ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے. محض نکاح کرنے سے بات نہیں ہوئی، محض نکاح تو اس کی طرف سے کوئی بھی قبول کر سکتا تھا، نکاح فضولی بھی ہو سکتا تھا کوئی بھی، یا اس کا وکیل ہو سکتا، اس کا بالمشافہ اس سے ملاقات کرنا، کلوز ملاقات کرنے کو جو شرط قرار دیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ اس دوسرے شوہر کا ملنا، ملاقات کرنا ایک خاص اثر رکھتا ہے، اس کو محللیت کہا گیا، اور یہ اشارۃ النص سے ثابت ہو گیا. وذالک لانہ، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ قرینہ اس پر ہے، قال لها، آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تھا، اتریدین ان تعودی لا رفا، یہ فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا ولم یقل اتریدین، تو ارادہ کرتی ہے، چاہتی ہے، ان تنتہی حرمتک، کہ تیری جو حرمت آئی ہوئی ہے غلیظہ 3 طلاقوں سے، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کی انتہا چاہتی ہے، حتیٰ تنکیہ، حتیٰ کا موجب چاہتی ہے، جیسے کہ امام شافعی لے کے بیٹھے ہیں. ہم ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کیا؟ اتریدین ان تعودی، تعودی اصل لفظ تعودی ہے، اب تعودی ہے اس کو پکڑے گی. والعود، اور یہ جو عود ہے، والرجوع الی الحالۃ الاولی، یہ لوٹنا ہوتا ہے، صرف لوٹنا نہیں ہوتا، پہلی حالت کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. اس پر ہم پیچھے بھی کافی میں بات کر کے آ چکے ہیں تجرید کی بات میں. اچھا، وفی الحالۃ الاولی کان الحل ثابتا لہا، اور سابقہ حالت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر صاحب 3 طلاقوں کے مالک تھے. فاذا عادت الحالۃ الاولی، پس جب حالت اولی لوٹ کر آئی، عاد الحل، حل بھی پورا 3 طلاقوں کے ساتھ، حق کے ساتھ لوٹ آیا. وتجدد باستقلالہ، اور نئے سرے سے ایک مستقل انداز میں آیا، یعنی 3 طلاقوں کا حق. وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّص، اور جب یہ ثابت ہو گیا، بِهَذَا النَّص، اس نص حدیث مشہور کے ذریعے، حدیث اسہیلہ کے ذریعے، الحل حل فیما عدم، بطریقہ اولا آ گیا، فیما عدم فی الحل، کہ جس میں نہ تھا حل، اور وہ ہے 3 طلاقوں والا، مطلقاً، خواہ جیسے کیسے ہوں، یہ آ گیا نا مطلقاً، 3 طلاقیں چاہے جس طرح بھی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں چاہے جس طرح بھی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں. جب اس میں حل آیا جس میں زیادہ بڑی حرمت تھی، ففیما کان الحل ناقصا، تو پس اس میں جس میں حل ہی ناقص ہے، حرمتی غلیظہ نہیں ہے، خفیفہ ہے، 1-2 طلاقیں، وہو ما دون الثلاث، وہ ہے 3 سے کم، اولا، زیادہ بہتری کے اولا آئے گی، وہ حل جدید، ان یکون الزوج الثانی متمما للحل الناقص، کہ زوج ثانی جو ہے وہ متمم بنے حل ناقص کے لیے، بالطریق الاکمل، بالطریق الاکمل. ثم قال، امام شافعی کا دوسرا اعتراض اور اس کا جواب،
امام شافعی کا دوسرا اعتراض اور جواب، اس کو بھی ہم عبارت کے ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں. ثم قال المصنف، مصنف فرماتے ہیں وہ بطلان العصمت عن المسروقی، عصمت کا باطل ہونا، مال کی عصمت کا حفاظت کا باطل ہونا، عن المسروقی مسروقہ مال سے جو چوری کیا گیا تھا اس سے، بقولہ اس قول کے ساتھ، جزاء لا بقولہ فقطعوا، نہ کہ اس کا تعلق فقطعوا سے ہے. وہذا ایضاً جواب بنتا ہے سوال مقدر، ایک سوال مقدر کا، یرد علینا من جانب شافعی، امام شافعی کی طرف سے جو وارد ہوتا ہے. وہ تقریر سوالی ہاؤنا ایضاً، اور سوال کی جو تقریر ہے یہاں پر وہ بھی اسی طرح ہے. لابد من فیہ من تمہید مقدمۃ، یہاں پر ایک مقدمہ کی تمہید کیا ہے، ضروری ہے. اب تمہید کو سنیں جی، تمہید کیا ہے، وہی ان السارقہ. چلیں جی ترجمہ، پیچھے آپ نے ترجمہ کیا تھا، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی نا. وہی ان السارقہ، اور بے شک چور، اذا سرق شیئا من احد، کسی سے بھی چوری کر بیٹھے، وقطع یدہ فیہا، اور اس چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو. فإن، اب صورت نمبر 1 نوٹ کیجئے، فإن کان المسروق موجودا فی ید السارق، اگر جی مسروقہ مال اگر موجود ہو چور کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں موجود ہو، یرد الی المالک بالاتفاق، ظاہر بات ہے سزا تو اس کی چوری کی ہوئی ہے نا، پہلے چوری کی ہوئی ہے، سامان سامنے موجود ہے، اب وہ اس کا تو نہیں ہو جاتا چوری کرنے سے، اٹھائے ہوتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں، امام شافعی بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وَإِن، اور یہاں سے صورت نمبر 2، وَإِن كَانَ هَالِكًا، اور اگر ہالک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مال مسروقہ ہلاک ہو گیا. فعند الشافعی، قول نمبر 1، فعند الشافعی یجب الضمان علیہ سواء ہلک بنفسہ او استہلکہ او استہلکہ. کیا معنی؟ امام شافعی کے ہاں زمان واجب ہے. زمان کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے وہ مال اس نے خود ہلاک کیا ہے یا ہلاک ہو گیا ہے، دونوں صورتوں میں اس پر زمان کیا ہے؟ واجب ہے امام شافعی کے ہاں. وعندہ، یہاں سے قول نمبر 2، وعندہ بھی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یا لا یجب الزمان قط، زمان واجب نہیں ہوتا بالقط. یہ پہلی روایت ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی پہلی روایت ہے. اس کو کہتے ہیں ظاہر الروایہ کی روایت. کس کی روایت؟ ظاہر الروایہ کی روایت. کیا ہے؟ بہر صورت زمان واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ اہلاک ہو یا استہلاک ہو، بہر صورت. الا عند الاستہلاک فی روایت، یہ دوسری روایت ہے، اس کو روایت حسن کہتے ہیں، یہ حضرت حسن کی روایت ہے. اس میں کیا بتایا ہے؟ اگر جان بوجھ کے اس نے ہلاک کیا ہے تو یہ دوسرا جرم کیا اس نے، پھر زمان آئے گا. صحیح ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہ جو جان بوجھ کے ہلاک کیا ہے، اس کی دلیل متن میں نہیں ہے ادھر، یعنی شرح میں نہیں ہے، نیچے حاشیے میں معاشی صاحب نے دی ہے. ذرا حاشیے نمبر 4 میں اتر کے دیکھیں. وفی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو لی ہے حضرت حسن کی طرف سے پہنچی ہے، انہ اذا قطعت، جب کاٹ دیا گیا، ید السارقی، سارق کا ہاتھ، فی جزائے سرقتی، چوری کے بدلے میں، فرتفعت الجنایت، جنایتوں سے اٹھ جائے گی، وبقی مال المسروق منہ فی ید السارق بلا جنایہ، اور یہ مال مسروق جو ہے چور کے ہاتھ میں بلا جنایت رہ جائے گا. اور جب بلا جنایت رہ جائے، فصار بمنزلۃ الودیع، کہ جنایت جو تھی نا سزا کی وجہ سے وہ جنایت جرم اٹھ گیا اس سے. اب جرم اٹھنے کے بعد جو مال ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں بے منزل ودیعت اور امانت کے ہو گیا. اور ودیعت اور امانت کا اصول آپ نے فقہ میں پڑھا ہے، جان بوجھ کے اگر آپ اس میں آپ کا عمل دخل ہوگا ہلاک کرنے میں تو آپ کو دینا ہے، اور ویسے ہو گیا تو مثلا دکان میں آپ کے پاس کوئی آدمی آیا، جی میں سامان تجھے راکھوں میں موڑ کے آنا جی، وہ سودا سلف رکھ کے چلا گیا، آپ نے کہا اچھا وہ باہر رکھیں، اس آپ نے رکھوا بھی دیا اور آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور کوئی اٹھا کے لے گیا، تو آپ اہلاک پایا جا رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اسے لیا اندر رکھا اور سامان کافی قیمتی تھا، کسی کی نظر پڑ گئی آپ کو پتہ نہیں چلا اور چپکے سے اٹھا کے نکل گیا.
آپ نے حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، حفاظت نظر مار رہے، لیکن آپ دوسری طرف مصروف ہوئے، کوئی اٹھا کے لے گیا، تو اس صورت میں پھر کیا ہو گیا جی؟ اچھا، ہلاک ہونا اور استہلاک، یہ دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ اہلاک تو استہلاک تو ایک ہی چیز ہے، میں دو لفظ ایک ہی بول گیا تھا۔ اچھا، اہلاک بھی ہلاک کرنا ہے اور استہلاک بھی کیا کرنا ہے؟ ہلاک کرنا ہے۔ اچھا، تو اب اس صورت میں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وذالکا، یہ تو یہ ہو گیا بمنزلہ ودیت کیا ہو گیا، تو لہٰذا یہ کس کی دلیل بنے گی؟ روایت حسن والے کی دلیل بنے گی۔ لیکن جو امام ابو حنیفہ کی پہلا قول ہے، کون سا؟ ظاہر و روایہ والا، وہ کیا ہے کہ دونوں صورتوں میں وذالکا سے اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ وذالکا لأنہ، یہ دلیل ہے ظاہر روایت والے قول کی، لأنہ حین اراد السارق السرقۃ یبطل، جب چوری کرنے لگا، ارادہ کیا چور نے چوری کرنے کا، یبطل قبیل السرقتی، چوری سے تھوڑی سی دیر پہلے باطل ہو گئی، عصمت المال المسروقی، مال مسروق کی عصمت اور حفاظت باطل ہو گئی اور منتقل ہو گئی، من ید المالکی، مالک کے ہاتھ سے، مالک کے قبضہ سے، حتی یصیر فی حقہ من جملۃ ما لا یتقوم، یہاں تک کہ مالک کے حق میں گویا وہ مال غیر متقوم ہونے لگا اور وہ منتقل ہو گیا، اس کی عصمت اور حفاظت، تتحول ای تنتقل، منتقل ہو گئی اس کی عصمت اور حفاظت، عصمتہ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی جانب، اللہ کی طرف چلی گئی اس کی۔ گویا چور کی چوری کرنے سے کچھ دیر پہلے جیسے ہی وہ چوری کی طرف جا رہا تھا، ایسے نا قریب پہنچا، تو اس کی عصمت اور حفاظت جو مالک کے حق میں تھی وہ باطل ہو کر اللہ کی طرف چلی گئی، اور گویا اللہ دی چوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملک بندے تک قائم ہے، حفاظت اور عصمت کس کی طرف چلی گئی؟ اللہ کی۔ اچھا، جب ایسی بات ہو گئی، وہو مستغنن، اور وہ اللہ مستغنی ہے، عن بے نیاز ہے، عن زمان المالی، مال کے زمان سے، اللہ کو چٹی چاہیے دی ہے، اللہ کو تو چٹی کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ، اور بے شک رد، اچھا یہ سوال کا جواب ہے، کہتے ہیں اچھا یعنی اللہ کو چٹی نہیں چاہیے دی، نہیں تو پھر جدوں اس کو مال موجود ہو پھر کی دین دو اس تے اتفاقی کہتی تھے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ، اور بے شک وہ جو واپس کیا جاتا ہے، واپس کرنا واجب ہے، اذا كان موجودا، جب مال موجود ہو، لأنه لم يبطل، کیونکہ باطل تو نہیں ہوئی نا، ملکہ، اس کی ملک تو ملکیت تو باطل نہیں ہوئی، وَإِن زالت عصمتہ، اگرچہ اس کی عصمت اور حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ باطل ہوا ہے، منتقل ہو گیا اللہ کی طرف۔ فَلِرِعَایَةِ صورتی، پس یہ جو ظاہر صورت ہے اس کی ہم نے رعایت کی ہے، قلنا، ہم نے کہا ہے، ہم قائل ہو گئے ہیں، بوجوب رد المالی، مال کو واپس کرنے کے، مال موجود ہے نا بھائی، وَلِرِعَایَةِ الْمَعْنَى الْبَاطِنِی، اور معنی باطنی کے لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ اس کی عصمت اور حفاظت کی طرف چلی گئی، اللہ کے ذمہ کی طرف، قلنا، ہم قائل ہوئے ہیں، بعدم زمانہ، عدم زمان، کب؟ وہی ہلاک اور استہلاک کی صورت میں۔ واعترض علی شافی، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر فائر کیا، وہ کہتے ہیں بأن المنصوص علیہ فی هذا الباب، اس باب کے اندر جو منصوص جس پر نص آئی ہے وہ قولہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما، یہ یہاں تک مقدمہ تھا، تمہید تھی، چور مرد، چورنی عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹو تم ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ بنے گا، بما، اس سب کا، کسبا جو انہوں نے کمایا۔ امام شافی فرماتے ہیں والقطع لفظ خاص، قطع جو ہے لفظ خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، یہ وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، وهو الابانۃ عن الرسغ، اور یہ کیا کس کو کہتے ہیں جی؟ قطع، جدا کرنا ہے گٹے سے، ہاتھ کو گٹے سے موو کرنے والی جگہ سے۔ ولا دلالۃ له، اور اس کے لیے کوئی دلالت نہیں پائی جاتی، علی تحول العصمۃ عن المالک، یہ جو آپ نے نکال دیا نیا معنی کہ بھئی عصمت ختم ہو جاتی ہے اور یہ کدھر چلی جاتی ہے؟ منتقل ہو کے اللہ کی طرف، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فالقول ببطلان العصمۃ زیادۃ علی خاص الکتاب، یہ کتاب اللہ کے خاص پر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ فاجاب المصنف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، عن جانب ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، بأنہ بطلان العصمۃ عن المال المسروق، بھائی یہ جو عصمت کا باطل ہونا ہے مال مسروق سے، وازالتها، اور اس کا ازائل ہونا ہے، من المال کی، زائل ہونے کا مطلب منتقل ہونا ہے، وہ انتقال ہے، من المالک الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف مالک سے۔ انما نثبتہ بقولہ تعالی، اس کو تو ہم ثابت کرتے ہیں جزاء بما کسبا سے، لا بقولہ فقطعوا سے، جسے آپ پڑھ کے اعتراض کر رہے ہیں۔
کیا مطلب؟ اب تشریح وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لأن الجزاء، یہ وجہ استدلال نمبر 1 لکھیں، وجہ استدلال نمبر 1 وجہ استدلال نمبر 1 یہ ہے کہ لأن الجزاء، کیونکہ جزا جو ہے اذا وقع مطلقا، جب یہ واقع ہو جائے مطلق بغیر کسی قید کے، فی معرض العقوبات، عقوبات کے موقعوں پر، عقوبات کیا ہوتے ہیں؟ عقوبات کی جمع سزائیں، سزاؤں کے موقع پر جب یہ واقع ہو جائے جزا کا لفظ، یراد بہ، قاعدہ یہ ہے کہ اس سے ارادہ کیا جاتا ہے ما یجب حقا للہ تعالی، وہ جو واجب ہو کر، وہ جو واجب ہوا ہو اللہ کا حق بن کر. اس لیے ہم نے کہا کہ مال تھوڑی دیر پہلے وہ کس کے حق میں چلا گیا تھا؟ کیونکہ جزا کا لفظ جو آیا عقوبات میں، اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ، اور بے شک وہ ہو گیا حقا للہ تعالی، جب اللہ کا حق بن گیا، اذا وقعت الجنایت، جب واقع ہوئی جنایت، فی عصمتہ، تو کس کی عصمت میں ہوئی؟ اللہ کی. وحفظہ، اور کس کی حفاظت میں ہوئی؟ اللہ کی حفاظت. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ہوا اس طرح، فَقَدْ شَرَعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلًا، پس مشروع ہوئی اس کی جزا جزائے کامل کے طور پر. جب جزا کامل مل گئی اس کو، اور وہ کیا ہے؟ وہ القطع، ہاتھ کا کاٹنا ہے. تو اب جزائے کامل جب قطع کی صورت میں آ چکی ہے، تو اب آپ اس سے مال دوبارہ کیوں لیتے ہیں؟ کہ جب اس کے پاس موجود بھی نہیں ہے. موجود ہو تو ہم بھی کہتے ہیں لینا ہے، جب نہیں ہے موجود تو قطع اس کی پوری جزا بن گئی ہے. جب پوری جزا بن گئی ہے تو اب آپ اس پر مال دوبارہ لا رہے ہیں، تو آپ قرآن پر زیادتی کر رہے ہیں. ہم تو آپ قطع کے لفظ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے. ولا يحتاج الى زمان المال، اور نہیں محتاج ہوتا کس کے اوپر؟ جی زمان مال کی طرف محتاج نہیں ہوتا. غایتہ، اس کی انتہا یا اس کی غایت، یا زیادہ سے زیادہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، انہ اذا کان المال موجودا، جب مال موجود ہو، فی یدہ، اس کے چور کے ہاتھ میں، یرد، اس کے قبضے میں، یرد الیہ لاجل صورتی، اس کو لوٹایا جائے گا کس کی طرف؟ لاجل صورتی کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری صورت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ملکیت اس کی ابھی تک کیا ہے؟ باقی ہے. وَلِأَنَّ، یہاں سے وجہ استدلال نمبر 2، وجہ استدلال نمبر 2، وَلِأَنَّ، اور یوں بھی آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں، دلیل پکڑ سکتے ہیں کیسے؟ جزا یجزی، ضربا یضرب، یجیو آتا ہے جزا، بمعنی کفا، کفا یکفی، ضربا یضرب، یجا یجیو بھی ضربا یضرب. ٹھیک ہے، جزا کا لفظ جو ہے یہ بمعنی کفا کے آتا ہے، اور جب کفا کے آتا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ جزاء بما کسبا، جزاء ای کفا، کافی ہے یہ بدلہ، بما، ما عامہ، اس سب کا، کسبا، جو انہوں نے چوری کی صورت میں کمایا، تو کافی ہوگی. تو اب آپ اوپر کہیں نہیں جی مال بھی اس سے لینا ہی لینا ہے جب نہ بھی ہو، تو یہ پھر آپ ما کا مدلول بھی فوت کر رہے ہیں جو عموم ہے، اور جو جزا کا معنی کفا ہے، اس کفا کا جو مدلول ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ فوت کر رہے ہیں. فیدل، پس یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر، علی ان القطع، کہ یہ قطع ہوا، کاف لہذا الجنایہ، جنایت کے لیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کافی. ولا یحتاج، اور نہ محتاج ہو، الی جزاء آخر، ایک دوسری جزا کی طرف، جیسے کہ امام شافعی لے کے بیٹھے ہیں، حتی یجب الزمان، یہاں تک کہ انہوں نے زمان ان کے ہاں کیا ہو گئی ہے؟ واجب. ھذا نبذ من ذکرتہ، یہ ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہم نے ذکر کیا ہے، مما ذکرتہ، اس میں سے. پھر تفسیر الاحمدی جو ہم نے پوری تفصیل کے در لائی ہے تفسیر احمدی میں، وَكَفَاكَ هَذَا، اور تو ساں سے اتنا ہی کافی ہے، تو ساں سے اتنا ہی کافی ہے. ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان تفریعات ثلاثۃ الباقیۃ علی الحکم، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بعد اس کے ان بیان تفریعات ثلاثہ کے باقی اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تفریع خامس آ گئی ہے یہاں پر. مجموعی اعتبار سے خاص کی کتنی تفریعات تھیں؟ 7. تو مجموعی اعتبار سے اوپر لکھا ہے التفریع الخامس فی علی حکم الخاصی، مجموعی اعتبار سے تفریع خامس ہے. اور خصوصی اعتبار سے دیکھا جائے تو خاص کے حکم اول ان یتناول المخصوص قطعا، اس کے حوالے سے یہ تفریع نمبر 2 ہے. پیچھے ہم نے کہا تھا 2 اعتراض جواب لائے ہیں، اس کے بعد پھر تفریعات کی طرف جائیں گے. تو خاص کے حکم اول پر یہ تفریع نمبر 2 ہے،
اور مجموعی اعتبار سے یہ خاص کیا حکم کے اعتبار سے 5 ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں نا کٹ پھر دیکھتے ہیں.